أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عربی کی پرانی حکایتوں میں سے ایک حکایت ہے کہ کسی جنگل میں کسی حادثے کی وجہ سے لومڑی کی دم کٹ گئی. معروف ہے کہ لومڑی انتہائی چالاک ہے، عیار ہے. اب اس نے اپنے آپ کو پورے جنگل کے جانوروں میں دیکھا کہ میری شکل اور میری حیت تو بالکل تبدیل ہو گئی. میری خوبصورتی میرے دم سے تھی، وہ دم کٹ گئی، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، ایک تحریک شروع کی کہ دیکھو جانور تو ہم سب ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھو یہ دم ہمیں کتنا نقصان پہنچاتی ہے. کوئی جانور ہمیں قابو کرنا چاہے، ہماری دم پکڑ کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں. اور بھی اچھا سے ہم جو چیزیں گنوائی جس سے ثابت ہوا کہ اس کو دم کو نہیں ہونا چاہیے، اور اسے تمام جانوروں کی دم کٹوانے کے لیے جو تحریک چلائی تھی وہ کامیاب کر. مقصد یہ تھا کہ میں بھی ان جیسی بن جاؤں، وہ بھی میرے جیسے بن جائیں، تاکہ جو عیب میرے اندر ہے یہ سب میں ایک جیسا ہو. حضرات بالکل یہی بات آج مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور مسلمان، غفلت میں پڑا ہوا مسلمان، نادان مسلمان، اپنے دین سے بیغم مسلمان، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑنے والا مسلمان، غیرت اور ایمان سے آیا مسلمان، جڑا ہوا مسلمان اس دھوکے کے اندر آ گئے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر فحاشی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اور وہاں پہ نظام، جو خاندانی نظام تھا، وہ ایک دم تباہ ہو کے رہ گئے. معاملہ تو یہاں تک ہے کہ اب اگر کوئی جوڑا باقاعدہ ان کے قانون کے مطابق شادی کے بندھن میں بنتا ہے تو اس کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے کہ واقعی یہ تو بڑے کمال کر دیا ان لوگوں نے. اب جب شادی کا تصور ختم ہو گیا اور انسان حیوان سے بھی نیچے گر گیا، یہ جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا تھا وہ تمام مذاہب کے اندر ہے. یہودیت کے اندر بھی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے، عیسائیت کے اندر بھی ہے کہ ایک مرد ایک عورت باہم آپس کے اندر طے کر لیں، عہد و پیمان کر لیں، قبول و ایجاب کر کے وہ میاں بیوی بن کے رہیں، اس سے ان کی نسل کی افزائش ہو، آگے نسل بڑھ کے آئے، اولاد پیدا ہو، ان کے کام. لیکن کیونکہ غرب کے اندر یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ ہماری آزادی کے اندر رکاوٹ ہے کہ ہم ایک عورت کے ساتھ رہیں یا ایک مرد کے ساتھ رہیں، ہم اس سے باغی ہونا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ ایک قانون بنایا گیا کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے. آزادی کیا ہے؟ شخصی آزادی ہے. میرا جو چیز ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے کچھ فاحشہ قسم کے خواتین یہاں پہ نکلتی تھی کہ ہم میرا جسم میری مرضی میں جو چیز چاہے. کوئی بھی مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے کہ میں جیسا چاہتی ہوں ویسا نہ کر سکوں؟ میں ضرور کروں گی، اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کی تعداد انتہائی کم تھی. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے، بہت ہی کم. یعنی پورے 22 کروڑ عوام کے اندر آپ دیکھ لیجیے، زیادہ 100 250 یا زیادہ ہزار لگا لیجیے، اتنے زیادہ لوگ نہیں. تو یہ تمام چیزیں غرب کے اندر اپنا لی گئی. وہاں پہ شادی کا نظام ختم کر دیا گیا. ہر شخص ایک جانور کی طرح اپنی تمام خواہشان نفسیانوں کو پورا کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتا وہ کرتا چلا جاتا. اور حال یہ ہوا کہ آج وہ معاشرہ تباہ ہو کر رہ گیا. ان کا حال کیا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق اس وقت، اچھا یہ بات کو چھپاتے بھی نہیں، امریکہ کے اندر 58% بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا. ان کے باپ کو معلوم نہیں باپ کو ہونا، کیونکہ جو عورت ہوتی ہے جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنے لوگوں سے تعلقات ہیں اس کو. اب کیسے پتا چلے کہ کون سا بچہ کس کے اس سے رتبے سے ہوا ہے؟ لہذا وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر پھر قانون بنا دیا گیا
کہ آئی ڈی کارڈ کا ہے، یہ شناختی کارڈ کا معاملہ ہے یا اس کو پہچان کا جو معاملہ ہے، نیشنلٹی کارڈ اس کا ہوتا ہے، اس کے اندر باپ کا نام سرے سے غائب کر دیا گیا۔ آج یورپ میں جائیے، وہاں پہ کسی بچے کا باپ پتہ کرو، باپ کا نام نہیں، ماں کا نام لکھا ہوتا ہے، کہ ماں کا تو پتہ ہے، ماں ایک ہی ہے، لیکن باپ اس کا کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ اور امریکن گزشتہ صدر بھی تھے اس سے پہلے 2-3 مرتبہ سے پہلے صدر، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کا پتہ نہیں، کلنٹن کے اپنے باپ کا نام پتہ نہیں وہ کون ہے اس کا باپ۔ اور یہ شخصی آزادی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ خاص کر اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر یہ فحاشی اس تک بڑی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی خاتون اگر وہ برہنہ نکل کر بازاروں کے اندر چلنا شروع کر دے، کوئی شخص اس کو منع کرے گا تو اس کو بکواس کر دیتی ہے۔ اس نے میری شخصی آزادی کے اندر مداخلت کی ہے، میں بالکل برہنہ ہو کے ننگی ہو کے بازار میں جانا چاہتی ہوں، اور میں گئی تھی، ان سے مجھے روکا۔ اب اس حد تک وہ لوگ اپنی غلاظت کے اندر پہنچ چکے ہیں، بچی بدکاری کے اندر، شیطانی حرکت اس تک پہنچ چکے ہیں کہ اس سے بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ اب وہی بات باقی لومڑی والی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بچے بھی نہیں ہوتے، ہمارے یہاں شادی کا تصور بھی نہیں ہے، خاندان ہمارا بٹ کے رہ گیا، خاندان تمام جو چیزیں تھیں، اچھائیاں تھیں، وہ ختم ہو کے رہ گئی ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے چائلڈ ہوم کے اندر پرورش پاتے ہیں، حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے، اور جب ہمارے بوڑھے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اولڈ ہوم میں جا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی اولاد کی شکل کو ترسنے کو لیے ہمیشہ ترستے رہتے ہیں۔ اور وہ دیکھتے ہیں ہم جب ایسا کرتے ہیں تو یہ مسلمان کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو مسلمانوں کا حال آپ دیکھ لیجیے ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم اب بھی آئیڈیل ان کو سمجھتے ہیں جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ اب جتنے لوگ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اگر کوئی بتا بھی آؤ جو بات تمہیں ویزا مل رہا ہے امریکہ کا یا تمہیں یورپ کا ویزا مل رہا ہے، تو آپ دیکھیے کتنے اچھے اچھے شریف لوگ سب کچھ داؤ لگا دیں گے کہ ہمیں ویزا مل جانا چاہیے۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے انسان اپنی انسانیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر نوید صاحب، وہ امریکہ میں رہتے تھے، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکن نے ایک زمانے کے اندر افریقہ سے کالے لوگوں کو پکڑ کے بحری جہازوں میں بھر کے وہ لے کے گئے تھے، امریکہ لے کے گئے تھے، غلام بنا کر لے گئے تھے ان کو، ان سے وہ کام کرواتے تھے۔ لیکن ہم وہ کالے تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں انہیں لوہے کی زنجیروں سے تو نہیں باندھا، لیکن سونے کی زنجیر سے ضرور باندھا۔ اور جن کی وہاں پہ پیدائش ہے، جن کی وہاں پہ رہن سہن ہے، ان سے پوچھئے جب ان کی اولاد بڑی ہوتی ہے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس وقت قابو میں نہیں رہتے، وہ روتے ہیں، خون کیا تو روتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو معمولی بات پہ اگر ایک چپت بھی لگا دیں، ایک تھپڑ لگا دیں، بیٹا فوراً فون کرتا ہے، باپ کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے پولیس، تم نے کیوں مارا اس کو، اپنے بیٹے کو کیوں مارا، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ بڑی لطیفے والی بات ہے کہ مطلب معلوم ہے 4-5-10 8 سال پہلے غالباً فلائٹ آئی لندن سے، ہیتھرو ایئرپورٹ سے وہ چلے، ایک باپ تھا، بیٹا تھا، جب وہ یہاں پہ پنڈی بلکہ وہ کراچی میں لینڈ کیا، انہوں نے جب لینڈ کیا تو لینڈ ہوتے ساتھ باپ نے اپنے جیب سے چھڑی نکال کے بیٹے کی ٹکا کے پٹائی۔ بیٹا کہنے لگا میں نے کیا ہے